الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما تركت فتنة بينكم أضر من النساء او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، حق تعالیٰ جل شانہ کی نعمت کے سلسلے میں کل کچھ باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جتنی نعمتیں ہیں، میں نے کل ایک موٹی سی مثال آپ کو دی تھی کہ انسان جو سانس لیتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سانس کا اندر جانا یہ بھی نعمت ہے اور باہر نکلنا یہ بھی نعمت ہے۔ اگر سانس اندر نہ جائیں تو بھی موت ہے اور باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک عجیب نعمت اور رکھی کہ باتیں بھی ہو رہی ہے، سانس بھی چل رہا ہے، انسان بات بھی کر رہا ہے، سانس بھی چل رہا ہے۔ اس کے لیے اسپیشل سانس کا وقت نکالنے کی ہم کو ضرورت نہیں، تو ہماری باتیں بھی چل رہی ہے اور ہم سانس بھی لے رہے ہیں، ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، ہم پانی بھی پی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں، آٹومیٹک سانس بھی چل رہا ہے، انسان رات میں سو بھی رہا ہے، سانس بھی چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ ایک ہی نعمت پر اگر میں اور آپ ہم غور کریں تو اس ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر بھلا اور نعمتوں کا تو مسئلہ ہی کہاں رہا جو رب کریم نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں آپ کے یو کے میں، ان کا ایک آپریشن ہوا یہاں اور ایک رگ کاٹ دی، ڈاکٹر سے کوئی مسئلہ ہو گیا اور ایک معمولی سی رگ، اس لیے کہ یہاں بہت باریک رگیں ہوتی ہے، تو ایک رگ کٹ گئی، جس کے نتیجے میں یہ جو ہمارا اوپر کا سینسر پردہ ہے اس کا آٹومیٹک جو ہلنا تھا وہ بند ہو گیا۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ کوئی چیز آ رہی ہے تو بھی یہ پردہ نہیں گر رہا ہے، کوئی انگلی کر رہا ہے تو بھی نہیں گر رہا ہے، بلکہ رات میں سو رہا ہے تو بھی نہیں گر رہا ہے۔ تو ایک معمولی سی رگ کے کٹ جانے پر آپ انداز لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک کڈنی ہماری فیل ہو جاتی ہے اور انسان جب ڈائلیسس پر چلا جاتا ہے تو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، پریشان حال ہے۔ اور پھر وہ کڈنی جب آہستہ آہستہ اپنا کام اور ڈائلیسس بھی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ 10-15 دن کے اب مہمان ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے کڈنی کو اگر آپ دیکھو تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو میرے اور آپ کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ ایک لیور کے مسئلے کو لے لے، ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ سب گوشت ہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشینیں نہیں رکھی ہے اندر، سب گوشت ہیں لیکن سب میں علیحدہ صلاحیت رکھی ہے۔ ہاتھ بھی گوشت ہے لیکن اس کی صلاحیت پکڑنے کی ہے، پاؤں بھی گوشت ہے لیکن اس کی صلاحیت چلنے کی ہے، دماغ بھی گوشت اور ہڈیاں ہیں لیکن اس کی صلاحیت جو ہے سمجھنے کی ہے پورا بدن گوشت سے، کوئی مشینری نہیں ہے ہمارے اندر کہ کوئی کاٹ کر کے اس کے اندر دیکھے کہ کوئی مشین ہے اللہ نے اس کے اندر فٹ کی ہو، کوئی مشین نہیں ہے، بس یہی گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا انسان کا ڈھانچہ ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک میں الگ الگ صلاحیت رکھی ہے۔ کسی گوشت میں جو ہے فلٹر کرنے کی صلاحیت رکھی تو اس کو کڈنی کہہ دیا گیا، کسی گوشت کے اندر سانس کو لینے کی صلاحیت رکھی تو اس کو جو ہے پمپنگ کا لنگس کہہ دیا گیا، کسی کے اندر اور صلاحیت رکھی اس کو قلب کہہ دیا گیا۔ ورنہ یہ سب گوشت کے ٹکڑے ہی ہیں جو ہمارے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رکھے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو رب کریم نے میرے اور آپ کے بدن میں رکھی ہوئی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کا شکریہ ادا کر لیا کرو روزانہ،
یہ فجر کی نماز جو ہے نا وہ رات بھر کا شکریہ ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ رات بھر کا شکریہ ہے کہ اللہ نے ہم کو سلا دیا تھا. وہ قادر تھا کہ ہمیں دوبارہ نہ اٹھاتا، موت دے دیتا، لیکن اس نے صبح کو ہم کو اٹھا دیا، تو اب اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو فجر کی نماز اس کا شکریہ ہے. اور عشاء کی نماز جو ہے وہ کلمۃ الخیر ہے کہ اب ہم سونے جا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اب سونا ہے، تو یہ کلمۃ الخیر ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، حق تعالیٰ پوری رات کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کے لیے، گویا اس نے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. تو خیر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اسی میں جو ہیں والدین بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا فرمائے، محبت اور پیار بھری دولت عطا فرمائی ہے. جو والدین کو جو محبت ہوتی ہے نا وہ کسی اور کو نہیں ہوتی. ماں باپ کو جو محبت ہوا کرتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوا کرتی ہے. میں نے ابھی عصر کے بعد کہا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو تمام اینیملز کے اندر اگر غور کیا جائے، میں نے ابھی دوپہر میں بھی وہاں ایک مدرسے میں جانا ہوا تو میں نے بچوں کو وہاں سے کہا کہ حکمتوں پر پڑھو، تو شریعت کی حکمتوں کو پڑھو. واقعتاً خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے مسائل میں اتنی زیادہ حکمتیں رکھی ہے کہ ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی. اور جب حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں کوئی دین کو چھوڑ نہیں سکتا. ہمارے اکابر نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی کہ اللہ کے ان مسئلے میں کیا حکمت ہے، اس مسئلے میں کیا حکمت ہے، اس مسئلے میں کیا حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت بہت مشہور جملہ ہے عربی کا کہ حکیم کا کوئی کام، عقل مند کا کوئی کام جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جب ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو احکم الحاکمین کا کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا؟ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اچھے اخلاق ہو، ماں باپ کی اطاعت ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ تمام اینیملز پر اگر غور کریں تو بچہ پیدا ہوا، ایک دو دن ماں کے پاس رہا، پھر جدا ہو جاتا ہے، خود ہی کھاتا ہو جاتا ہے، خود ہی چلتا ہو جاتا ہے، خود ہی دوڑتا ہو جاتا ہے، اپنا کام خود ہی کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح برڈ میں بھی آپ دیکھ لیں، پرندوں کے اندر بھی ایک دو دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ماں کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی اڑنے لگتا ہے اور جو ہے اپنا روزی روٹی کا سامان خود ہی تلاش کرنے لگ جاتا ہے 2-3 دن کے اندر. لیکن انسان ہے کہ اللہ نے اس کو عقل مند بنایا اور اتنا عقل مند بنایا، اس کے باوجود جو ہے یہ پیدا ہوتے ہی نہ چلتا ہے، نہ سمجھتا ہے، کچھ نہیں ہے. بس اس کی ماں کی گود میں، اس کے والد کے گود میں 1 سال 1.5 سال تک رہتا ہے اور پھر جا کر کے کچھ چلتا ہوتا ہے، کچھ آگے بڑھتا ہوتا ہے. تو آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اینیملز کو اور جتنے برڈ ہیں ان تمام کو کوئی اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا مکلف بنایا ہے کہ یہ اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو ماں باپ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی گود کو 1.5 سال تک نصیب کیا اس کو کہ باپ اپنے گود میں دباتا رہے، ماں اپنی گود میں دباتی رہے. تو اس کے اندر ایک محبت پیدا کرنا مقصود ہے. اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے انسان کو پیدا ہوتے ہی چلتا نہیں کر دیا، انسان کو پیدا ہوتے ہی جو ہے دوڑتا نہیں کر دیا، بلکہ یہ حکمت ہے کہ ماں باپ کی محبت اس کے دل میں اترتی جائیں اترتی جائیں اترتی جائیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اور اس کو لیتا ہے تو اس کے پاس نہیں جاتا، وہ والد کے پاس ہی جاتا ہے، ماں کے پاس ہی جاتا ہے، یا بہن اور بھائی کے پاس جاتا ہے، اوروں کے پاس نہیں جاتا. یہ محبت کس نے؟ یہ اللہ ہی نے محبت ڈالی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی کہ بچہ ابھی انسان کا پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کے سینے کو اپنے منہ میں لیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو بتائیے یہ نہ یونیورسٹی میں گیا، نہ اسکول میں گیا، نہ کالج میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ کسی نرسری میں گیا، کسی جگہ یہ نہیں گیا ہے. ابھی تو پیدا ہوا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. وہ کون ذات ہے جس نے اس کو دودھ چوسنے کا طریقہ بتایا؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے.
ہر چیز میں حکمت ہے حق تعالی جل شان و من والہ کی، بشرطے کہ انسان اس کو عقل کی نظر سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسائل اور جو باتیں جو ہمارے اندر رکھی ہے وہ کیا چیز ہے۔ میں نے ابھی دوپہر میں وہاں بچوں کو ایک مثال دی کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو وضو کرتے ہو نا وہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی قرآن کے خلاف ہم وضو کر رہے ہیں؟ کہا ہاں قرآن کے خلاف ہے، اس لیے کہ قرآن تو وضو کا حکم دیتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ قرآن سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ چہرہ دھوؤ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ہاتھ دھوؤ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سر پر مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ پاؤں دھوؤ۔ تو قرآن تو وضو کی ابتدا کرتا ہے چہرہ دھونے سے، اور تم لوگ ابتدا کہاں سے کر رہے ہو؟ پہلے ہاتھ دھوؤ، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو۔ تو یہ تین باتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ تم سب کا وضو قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کوئی اہل قرآن ہوگا جو حدیث کو نہیں مانتا ہوگا اور صرف قرآن ہی کو، جیسے آج کل بھی فتنے ہیں نا اس طرح کے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو وہ حدیث کو نہیں مانتا ہوگا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارا وضو سب کا قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اعتبار سے اور فلسفیانہ انداز میں بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں وضو جو ہے نا وہ نماز کے لیے ہے، اور نماز مقدس عبادت ہے، تو مقدس عبادت کے لیے وضو بھی مقدس ہو گیا، اور جب وضو بھی مقدس ہو گیا تو پھر وضو کے لیے جو پانی چاہیے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے، وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو پانی پاک ہے یا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے پانی کی تین صفتیں دیکھی جائے گی۔ پہلی صفت ہے اس کا رنگ دیکھو، اس کا کلر دیکھو۔ دوسری صفت ہے اس کا ٹیسٹ دیکھو کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس سے بھی پتہ چلے گا کہ پانی پاک یا ناپاک۔ تیسری صفت ہے اس کا اسمیل دیکھ لو، اس کی بو دیکھ لو کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو یہ تین صفتیں جب دیکھو گے، کلر اور اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اور اس کا اسمیل اور اس کی بو، تو پتہ چل جائے گا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ یہ پانی کی تین صفت ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوں فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھوو، اس سے کلر کا پتہ چل جائے گا، اور پھر کلی کرو، اس سے ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا، اور پھر ناک میں ڈالو، اس سے اسمیل کا پتہ چل جائے گا۔ جب تینوں طریق پر پانی کا پاک ہونا ثابت ہو گیا تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اب اپنا وضو شروع کر دو۔ اتنے بہترین انداز میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ تو شریعت کے ہر مسئلے میں بڑی حکمتیں ہیں، کاش کہ ہم سمجھنے پر آ جائیں، لیکن ہمیں تو پاؤنڈ سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں ڈالر سمجھ میں آتے ہیں، اور ہمیں دنیا سمجھ میں آتی ہے، ہمیں شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ شریعت پر تو اشکالات ہوتے رہتے ہیں، شریعت پر تو کوئی نہ کوئی اشکالات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی جل شانہ کی طرف سے والدین بھی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی اولاد جو ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کیسا مارا مارا پھرتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس وعید کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس۔ اخیر میں کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں بن پڑتا ہے تو پھر اس مولوی کے پاس اور اس کے پاس اور اس کے پاس، اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ دنیا بھر کے وہ عملیات کے ذریعے سے، تعویذوں کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر پہ اولاد ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اولاد کے لیے انسان کتنا مارا مارا پھرتا ہے۔ جب اولاد ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا مطلب فتنہ نہیں، فتنے کا مطلب امتحان، ایگزام، آزمائش۔ تمہارا مال بھی آزمائش کا ذریعہ ہے اور تمہاری اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اور مال کیسے آزمائش کا ذریعہ ہے؟ تم حلال کماتے ہو یا حرام کما رہے ہو، جائز کما رہے ہو یا ناجائز کما رہے ہو، پھر اس کو خرچ کر رہے ہو تو صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہو، اسراف کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، ناجائز جگہ پر خرچ کر رہے ہو، اللہ کی رضا پر دے رہے ہو یا اللہ کی ناراضگی پر دے رہے ہو۔ یہ سارا مال کا فتنہ ہے۔ اولاد کا فتنہ کیا ہے؟ اولاد کا فتنہ یہ ہے کہ آیا اولاد کی محبت میں تم شریعت تو نہیں چھوڑ رہے ہو، اولاد کی محبت کی وجہ سے دین تو نہیں چھوڑ رہے ہو، ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہو، کہیں اسلام کو نہیں چھوڑ رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور حسن و حسین آ گئے،
دونوں بچے تھے، بہرحال قریب میں رہتے تھے، تو وہ آ گئے مسجد میں، تو حضرت ممبر پر سے اترے اور اتر کر کے آگے بڑھے اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کر کے خطبہ دیا، اور حضرت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ امتحان کا ذریعہ ہے کہ آیا انسان اولاد کے خاطر اپنا دین آباد کرتا ہے یا اولاد کے خاطر دنیا آباد کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد کے خاطر دین چھوڑ دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے ہمارے لیے، یہ ایگزام ہے کہ اولاد کے خاطر اپنا دین نہ چھوڑو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، ایک کھجور کا دانہ، چونکہ وہاں تو کھجوریں ہوتی تھی، تو ایک کھجور کا دانہ راستے میں پڑا تھا، تو حضرت حسن نے منہ میں رکھ دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ سے انگلی ڈال کر نکالا اور فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر یہ زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے؟ مجھ پر اور میری اولاد پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو، بھائی راستے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن صدقے کی ہو۔ یہ تربیت کا انداز بتایا امت کو بھی کہ خود اپنے پیٹ کو بھی حرام کے لقموں سے بچانا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ کو بھی حرام کے لقموں سے بچانا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بڑے پاک دامن بناتے ہیں اور ہماری اولاد ڈرگس کی کمائی کر رہی ہے، حرام کمائی کر رہی ہے، ناجائز کمائی کر رہی ہے، کہاں سے اٹھا کر کے لا رہی ہے اور ہم خوشی سے لے رہے ہیں۔ ہم یہ تو پوچھیں کہ بیٹا اتنی بڑی رقم تو کہاں سے لے کر کے آیا، یہ گاڑی تو نے کہاں سے خرید لی، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرا جاب ایسا نہیں ہے، تو یہ گاڑی تیرے پاس آئی کہاں سے؟ کہیں یہ مسئلہ نہ ہو جائے کہ حرام کی رقومات جو ہے وہ ہمارے پیٹ میں بھی، ہماری اولاد کے پیٹ میں بھی اس طرح پر آ جائیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے کل بھی سنایا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حرام کی غذا کا پیٹ میں جانا یہ گویا کہ آگ کے انگارے کو داخل کرنا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے معرف القرآن میں مطلب یہ ہے کہ جیسے آگ پر بیٹھنے والے کو بے چینی ہوتی ہے نا، حرام کے لقمے والے کو بھی بے چینی رہے گی، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، پریشانیاں رہے گی، اور جو ہے سکون عافیت کی نہیں رہے گی۔ انما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی امتحان کا ذریعہ ہے، تمہارا مال بھی امتحان کا ذریعہ ہے، ہماری بیوی بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ بیوی اللہ کی نعمت ہے، ضرور سے بیوی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نعمت ہے کہ انسان اپنے طبعی تقاضے کو حلال طریق پر پورا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، اسی کے ساتھ گھر کا سکون ملتا ہے۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ بیوی کے ذریعے سے انسان کو سکون ملے، اس کے ذریعے سے اولاد کا وجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھریلو زندگی ضروریات کو وہ پوری کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو عام آدمی کی طرح ہمارے ساتھ ہو جاتے تھے۔ عام آدمی کی طرح ہونے کا مطلب ہنسنا، بولنا، بات چیت کرنا، کچھ کام ہو تو کام میں لگ جانا ہمارے ساتھ، یہ اس طرح پر کام میں لگ جاتے تھے ہمارے ساتھ۔ لیکن جہاں اذان ہوتی تھی تو حضرت ایسے اجنبی بن جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، بس گھر سے نکل جاتے تھے۔ تو بیوی اللہ کی نعمت ضرور ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، وہ ہماری ضرورت کو پوری کر رہی ہے، اس سے اولاد کا وجود ہوتا ہے، گھر کا سکون ہے۔ لتسکنوا الیہا، لیکن یہ فتنہ بھی ہے، اور وہ فتنہ کیسے بنے گی کہ آیا اس کے خاطر، اس کی محبت میں ہم شریعت تو نہیں چھوڑ رہے، ہم ایمان تو نہیں چھوڑ رہے، اپنا دین تو نہیں چھوڑ رہے، بغاوت پہ تو ہم نہیں آ رہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے وہ لباس پہنوں گی جو خلاف شرع ہو، اور ہم محبت کے خاطر یہ کہتے کہ ٹھیک ہے چلو آپ پہن لیجئے۔ وہ کہہ رہی ہے میں نماز نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے محبت میں آپ نے کہہ دیا نماز بھی مت پڑھو۔ تو یہ سب کا سب جو ہے یہ امتحان ہے، آزمائش کے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر جتنی چیزوں کو چھوڑا ہے اس میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے حالات، بڑی پریشانیاں، انسان کا دین چلا جاتا ہے، انسان کی شریعت چلی جاتی ہے، اس کی نگاہوں کی وجہ سے اس کی شریعت ختم ہو جاتی ہے، اس کا دین جو ہے پامال ہو جاتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں کے اندر ایک نعمت جو ہے حضرات علماء کرام بھی ہے۔ علماء کرام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں بایمانہ، کہ وہ تمہیں دین سکھا رہے ہیں، وہ تمہیں شریعت سکھا رہے ہیں، وہ تمہیں قرآن سکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم امام اقتدا کر رہے ہیں، وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کے مسائل سکھا رہے ہیں، وہ ہماری اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں تو صحیح، میرے اور آپ کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، حفظ کے بچے کے لیے ایک اس کا مدرس 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر کے اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے سینے میں قرآن کو اتارتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑے ہی ہے۔ وہ ہماری اولاد کی تربیت کرتا ہے، ان کی فکر کر رہا ہے، ہماری اپنی فکر کر رہا ہے، ہمارے پیچھے وہ قرآن لگا رہا ہے، اس کی دعاؤں میں ہمارے حصے ہوا کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت دعا کرتا ہے تو اس میں امت کے لیے وہ دعا، وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ امت کے لیے مانگتا ہے، وہ امت کی ضرورتوں کو مانگتا ہے، امت کے حالات۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد یہ علماء کرام جو آپ کے وہاں 2 امام ہیں، آپ نے سنا ہوگا ہر وقت ان کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی رحم فرما، ان کے لیے حالات درست فرما، اے اللہ تمام جگہوں کے احوال درست فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ ہم تمام کے حالات کو خوشگوار۔ یہ ساری دعائیں یہ کر رہے ہیں اور ہر نماز کے بعد کر رہے ہیں، تو ان کو کیا صرف اپنی دعا مانگ کر کے بیٹھے رہیں تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ آخر یہ اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا یہ احسان فریضہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کا اکرام کریں، ہم ان کو واقعتاً اپنے بڑے سمجھیں؟ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جب اہل علم کی کوئی قدر کرتا ہے تو اللہ ان کی نسلوں میں حفاظ اور علماء پیدا فرماتے ہیں۔ جب کوئی اہل علم کی، علماء کی قدر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں جو ہے حفاظ اور علماء پیدا فرماتے ہیں۔ اور واقعتاً اس کا تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے علماء کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو ہے علماء اور صلحاء، بلکہ ایسے ولی پیدا کر دیے کہ جن ولیوں کے ذریعے سے ہزاروں کی اصلاح ہو گئی، ہزاروں کی تربیت ہو گئی۔ اور اس میں اصل کیا تھا؟ اس کے والد نے جو ہے کسی عالم کی قدر کر لی تھی، علماء کی قدر کر لی تھی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر ایسے اولیاء اللہ پیدا کر دیے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اہل علم اور علماء جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، یہ پند و نصیحت، یہ ہدایت کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو اہل اللہ ہے، جو بزرگان دین ہیں، ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ بزرگان دین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھی ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ ماشاءاللہ تمہارے وہاں تو یہ ائمہ کرام، یہ بزرگان دین جو ہیں یہ یہیں تمہارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہی کی قدر کریں، ان کی مجلس میں بیٹھے تو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو بزرگوں کی خدمت پہ بیٹھنا چاہیے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر مجھے ام ایمن کے پاس لے چلو۔ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن اصل میں نبی علیہ السلام کی والدہ جو ہے نا، حضرت آمنہ، ان کی باندی تھی، ان کی باندی تھی۔ جب مدینے سے آ رہے تھے مکہ المکرمہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی صرف 6 سال کی تھی، تو یہ ام ایمن بھی ساتھ تھی، اور قریباً مکہ المکرمہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر تھے ابھی، اور وہیں پر جو ہے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور اتنی بڑی ذات جو خاتم الانبیاء بننے والی ہے، وہ ایک باندی کے حوالے اللہ نے کر دی۔ ہاں، ام ایمن لے کر کے آئے ان کو، ام ایمن جو ہے وہ مکہ المکرمہ لے کر کے آئے تو ایک باندی کے حوالے کر دیا۔ یہاں ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو والدہ کو مدینے میں موت دے دیتا تو وہاں اور رشتہ دار بھی تھے، مکے میں موت دیتا پہنچانے کے بعد، یہ تو نے کیا کیا کہ راستے میں موت دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی، اور ایک باندی کے حوالے کر دیا اس شخصیت کو جو امام الانبیاء ہے۔ اس میں تیرا راز کیا ہے، تیری حکمت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا راز میرے دل پر اللہ نے یہ کھولا کہ اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ میں اپنے نبی کی حفاظت میں یا کسی بھی انسان کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، چاہے تو ادنا انسان سے بھی حفاظت کرا لیتا ہوں۔ تو ام ایمن آپ کو لے کر کے آئی مکہ المکرمہ،
روایتوں میں ہے کہ تاریخی روایتوں میں کہ جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا، واللہ عالم قبر کس نے کھودی ہوگی، وہ راستے کا مسئلہ ہے، کچھ تاریخ میں کچھ زیادہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ قبر آمنہ کی کس نے کھودی ہوگی۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی اس وقت 6 سال کی تھی، تو وہاں کیسے تدفین ہوئی ہوگی، دفن کا مسئلہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ قبر پر لپٹ گئے اپنی ماں کی، اس لیے کہ والد صاحب تو پہلے ہی چلے گئے تھے، ماں تھی تو قبر پر لپٹ گئے۔ تو ام ایمن نے ہاتھ کھینچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چلو، آپ انداز لگائیں کہ ذات اقدس پر کیا گزری ہوگی جب راستے میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ کیسا یتیم ہے، کیسا یہ یتیم ہے کہ جس کا باپ تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی روانہ ہو گئے دنیا سے، اور ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی، اور جس کے والد مر جائیں بلوغ سے پہلے اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جس کی ماں مر جائیں اس کو لتیم کہتے ہیں، جس کی ماں مر جائے اس کو لتیم کہتے ہیں۔ لتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تماچا مارنا، اس لیے کہ ماں مرتی ہے نا تو سارے لوگ تماچے مارتے ہیں، حتیٰ کہ باپ بھی دوسرے نکاح کے بعد اپنی اولاد کو تماچا مارتا ہے۔ تو باپ مرتا ہے تو یتیم ہے، اور ماں مرتی ہے تو لتیم ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب یتیم بھی تھے، لتیم بھی تھے، والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، اور ام ایمن آپ کو لے کر کے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑی نگرانی فرمائی ام ایمن نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماں کا درجہ دیا کرتے تھے، ان کی بڑی تعظیم، بڑا اکرام فرماتے تھے ام ایمن کا، اس لیے کہ ماں کا انتقال ہوا تو یہ ایک میراث تھی، باندھی تھی، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں آئے، تو حضرت کی بڑی تربیت فرمائی اور بڑی نگرانی فرمائی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی عمر کے بعد، نبوت کے بعد، اپنے منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن کا نکاح ان سے کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت زید کا نکاح پہلے نبی علیہ السلام نے کرایا تھا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے، لیکن زینب سے جب انبن رہی اور مسئلہ حل نہیں ہوا اور روزانہ کے جھگڑے رہے اور پھر طلاق کا مسئلہ ہو گیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا نکاح ام ایمن سے کرا دیا، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو اسامہ کہتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بھی اتنی محبت کرتے تھے جتنی حسنین سے کرتے تھے، ایک ران پر حسن کو بٹھاتے، ایک ران پر اسامہ کو بٹھاتے، اور کہتے تھے یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میرا نواسا ہے، یہ بھی میرا نواسا ہے۔ تو حضرت اسامہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں ام ایمن۔ میں نے تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دیا کہ ام ایمن ہے کون۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر چلو نا، مجھے ام ایمن کے پاس لے چلو، ام ایمن کے پاس جانا ہے۔ اب اتنے بڑے صحابی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا رہے ایک عورت کے پاس، لیکن یہ جانتے تھے کہ ام ایمن وہ شخصیت ہے جس نے نبی کی تربیت فرمائی، یہ وہ ذات ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں گئے۔ جب وہاں گئے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، بہت رونے لگی۔ تو یہ صدیق اکبر اور عمر یہ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ انتقال ہو گیا اور وفات ہو گئی ہے، اس لیے غم کی وجہ سے رو رہی ہے، تو تسلی دینے لگے، اور صدیق اکبر نے کہا کہ رو مت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند درجہ عطا فرمایا اور ایک مقام بلند عطا فرمایا، نبی کب تک ہمارے اندر رہتے، بہرحال دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، تسلی کے کلمات کہے۔ تو ام ایمن کا جواب سنو۔ ام ایمن نے کہا میں حضور کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں، میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جو قرآن اترتا تھا، جو آیات اترتی تھی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ تھا، وہ بند ہو گیا۔ اور اس انداز سے اس جملے کو فرمایا کہ ابو بکر بھی رونے لگے، عمر بھی رونے لگے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں کے پاس جانے سے، نیک انسانوں کے پاس جانے سے اس طرح دین کی باتیں کچھ نہ کچھ ہمیں ملا کرتی ہے، جس سے ہماری زندگی کی تربیت ہو جاتی ہے، ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس جملے پر ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے بہت نام سنا ہوگا چنگیز خان کا،
جس نے بڑا حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں جو شہید کیا تھا بغداد کے اندر، اور گردنوں کو کاٹ کاٹ کر ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک منارہ بنایا تھا، اور جو علماء بچ گئے تھے ان کو بلا کر کے اس نے کہا کہ اقتلانا فی النار او قتلاکم، یعنی ہمارے جو آدمی مارے گئے وہ جہنم میں یا تمہارے آدمی جہنم میں، یہ سب علماء جہنم میں گئے۔ تو ابو شحنہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، ابو شحنہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی بہت بڑے قاضی تھے، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیہ، حدیث سنا دی، من قاتل جس نے اللہ کے خاطر جان دے دی بس وہ جو ہے اللہ کا پیارا ہوا۔ اب تو ہی سمجھ لے کہ اللہ کے خاطر جان دینے والا کون ہے۔ خیر بہرحال اتنا ظالم اتنا ظالم اتنا ظالم، لیکن اس کے باب میں لکھا ہے کہ اس کے لڑکے کی کسی ولی سے ملاقات ہو گئی، اور ولی کی خدمت میں وہ اصلاً تو گیا تھا گالی دینے کے لیے، لیکن اس ولی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو 2-3 نصیحتیں کی اور زندگی بدل دی۔ جو لوگوں کو قتل کرنے والا تھا اللہ نے اس کو ولایت پر بٹھا دیا۔ نہ معلوم بزرگوں کی کون سی نظر ہم پر پڑ جاتی ہے اور کس نظر سے ہماری کایا پلٹ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال ہمیں چاہیے کہ اہل علم بھی اللہ کی نعمت ہے، بزرگان دین بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آئے دن بزرگان دین دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور جو علماء اٹھتے جا رہے ہیں، جو بزرگان دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، فرمایا اللہ ایک دم علم نہیں اٹھا لے گا، علم ویسے نہیں چلا جائے گا۔ علم کیسے دنیا سے چلا جائے گا؟ علم دنیا سے چلا جائے گا، اللہ علماء کو موت دے دے گا، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک علماء مرتے رہیں گے، ان کے علوم ان کے سینے میں ان کے ساتھ جاتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جاہل لوگ بیٹھ جائیں گے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، غلط شریعت بتائیں گے، غلط مسائل بتائیں گے، غلط دین بتائیں گے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اہل علم اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، ورنہ ضلالت اور گمراہی والے جب آ جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہی پر ہوں گے اور ہم بھی گمراہی پر ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ان علماء کی، بزرگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف مجھے اس وقت یاد آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصحب الا مؤمنا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تصحب الا مؤمنا، مومنوں سے دوستی رکھو، مومنوں سے تعلق رکھو، مومنوں سے اچھے اخلاق سے ملو، مومنوں سے حسن سلوک سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مومن خود مومن کا دشمن بنا ہوا ہے، مومن خود مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے تو میں آپ کو دیکھوں کہ آپ کتنے اچھے ہیں تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے سے معمولی باتوں کے اندر جھگڑا، اختلاف، نہ معلوم۔ میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی بات ہمارے پاس آتی ہے آپ کی طرف سے تو میں اس کو دل میں لے کر نہ چلتا رہوں، یہ مسئلہ یاد رکھے، میں اس کو دل میں لے کر نہ چلتا رہوں، بلکہ میں آپ سے خلاصہ کر لوں، اس کی وضاحت کر لوں کہ بھائی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر ہم خلاصہ کر لیں گے تو دل صاف ہو جائیں گے، اور اگر ہم خلاصہ نہیں کریں گے تو رنجشیں دل میں چلتی رہے گی، اور یہ رنجش کل کو دشمنی میں بدلے گی، نفرتوں میں بدل جائے گی، پھر بہت دوری ہو جائے گی۔ تو نفرتوں اور دشمنیوں میں جانے کے بجائے ہم جو ہے اپنے معاملے کی وضاحت کر لیں، خلاصہ کر لیں۔ میں اس پر حدیث شریف سے آپ کو بتاؤں کہ جب غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت، حنین میں بہت مال غنیمت آیا تھا، لیکن وہ سارا مال غنیمت کیا تھا؟ اینیملز تھے، سب اونٹنی تھے، اونٹ تھے، اور کیمل تھے، اور گھوڑے تھے، اور بکرے تھے، اور لیم تھے، اور جو ہے غلام باند، یہ سب مال غنیمت کے طور پر آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی چونکہ 15 دن پہلے فتح مکہ ہوا تھا، حنین شوال میں ہوا سن ہجری 8 میں، اور رمضان میں فتح مکہ ہوا سن ہجری 8 میں، اسی رمضان کے اندر فتح مکہ ہوا تھا، تو رمضان میں فتح مکہ ہوا تو ابھی 15-20 دن پہلے جو مسلمان ہوئے تھے مکہ والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سارا مال غنیمت ان کو دے دیا،
سب کچھ ان کو دے دیا. ایک ایک کو 100 کیمل دیے, 100 اونٹ دیے مکہ والوں کو. انصاری صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو جب ضرورت تھی تو ہم کو بلاتے تھے, آج مال تقسیم کرنا تھا تو ان کو دے دیا. بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت اب اپنی قوم کے ہو گئے, مکہ والوں کے ہو گئے. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تلوار سے ابھی تو خون دبک رہا ہے اور یہ اپنی قوم کے ہو گئے. بہت سخت جملے کہے. حضرت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اپنے دل میں لے کر نہیں چلتے رہے. اگر دل میں لے کر چلتے رہتے تو صحابہ سے رنجش پیدا ہو جاتی, نفرت پیدا ہو جاتی. حضرت نے فرمایا انصار کو جمع کرو. سارے انصار کو جمع کیا گیا. انصار کو جمع کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے متعلق ایسا ایسا کہا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم نے میرے متعلق ایسا ایسا کہا ہے. تو جو سمجھدار فہیم بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ جی حضرت ہم نے نہیں کہا, یہ جوان لوگوں نے کہا ہے. اور جوان جو ہوتے ہیں نا بڑے جذباتی ہوتے ہیں. جوان لوگ جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں. فرمایا انہوں نے کہا ہے, باقی ہم نے نہیں کہا. حضرت نے فرمایا اچھا تم مجھے یہ بھی کہو کہ تمہیں کوئی بلانے والا نہیں تھا, ہم نے مدینے بلایا آپ کو, ہم نے تمہارا یہ تعاون کیا, کہو مجھے اور بھی. جب یہ ساری باتیں خلاصہ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اپنے انصار صحابہ کو کیسا بہترین جملہ کہہ کر ان کا دل جیت لیتے. فرمایا ارے تم مال دیکھ کر کے ناراض ہو گئے, مکہ والے مال کو لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. یعنی کتنی بڑی دولت تمہارے اندر ہوگی, وہ تم مال لے کر جا رہے اور تم جو ہے اپنے نبی کو لے کر جا رہے. اور پھر فرمایا کہ الناس دثار والانصار شعار. فرمایا یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے, میرے دل سے لگے ہوئے لوگ ہیں آپ تو. اور پھر فرمایا لولا الہجرت لکنت من الانصار. میرے اوپر ہجرت کا لیبل نہ ہوتا نا تو میں اپنے آپ کو انصاری کہتا, یعنی تمہارے اندر سے میں اپنے آپ کو شمار کرتا. اور پھر حضرت نے اخیر میں فرمایا میرا جینا بھی تمہارے اندر ہوگا, میرا مرنا بھی تمہارے اندر ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم پر حالات آئیں گے, تم پر آزمائشیں آئے گی, تم پر بڑے حالات آئیں گے, تم صبر کر لینا. نصیحت کر رہے ہیں انصار کو, تم پر حالات آئیں گے اور تم پر آزمائشیں آئے گی, تم صبر کر لینا, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میں تمہارا حق دلا دوں گا. میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر کے اوپر, تم مجھ سے ملو گے, میں تمہارے سارے حقوں کو دلا دوں گا. یہ انصار کو بھی کہا ہے اور ہم سب کو بھی کہا ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی اللہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقوق کو دلا دیں گے. تو بہرحال اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیں, اپنے دل میں لے کر کے نہ چلتے رہے. یہ رنجشیں پیدا کرتا ہے, یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے, یہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے. تو بہرحال یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اولاد نعمت ہے, بیوی نعمت ہے, والدین نعمت ہے, بچے نعمت ہے. تو میں نے ابھی ایک اور حدیث پیش کی, لا تصحب الا مومن. فرمایا دوستی نہ کرو مگر مومنوں سے, مومنوں سے تعلق رکھو, آپس میں ایک دوسرے سے بھائی بھائی بن کر کے رہو, محبت کرنے والے بنو, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو, ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بنو, غریب کا تعاون کرنے والے بنو, یتیموں کی مدد کرنے والے بنو, بیواؤں کا تعاون کرنے والوں بنو. لا تصحب الا مومن. اگلا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یاکل طعاما الا تقیا. ترمذی شریف میں ہے تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں, تم متقیوں کو کھلاؤ, نیک لوگوں کو کھلاؤ. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب متقی اور تقوی والا جب تمہارے دسترخوان پر کھائے گا تو اس کے دل کی دعائیں تمہیں شامل ہو جائے گی, تمہاری روزی میں, تمہاری روٹی میں, تمہارے گھر کے کاروبار میں, برکتوں میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دے گا. فرمایا ولا یاکل طعام الا تقیہ. فرمایا تمہارا کھانا متقیوں کو کھلاؤ, فاسق فاجر کو کھلاؤ گے تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. اس کی طرف سے بجائے دعاؤں کے وہ اپنی باڈی کو گناہوں میں استعمال کرے گا تو ہم گناہ میں تعاون کرنے والے بن جائیں گے, ہم گناہ میں مدد کرنے والے بن جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر ہمارے لیے اتنی باتیں ہیں, اتنی نصیحتیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اپنے گھر والوں کو حکم کرو نماز کا. نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو حکم کرو نماز کا, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی نماز پر قائم رہو.
نبی علیہ السلام کو کہا خود بھی نماز پر قائم رہو. لا نسألک رزقا، اللہ کہتا ہے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تم کیا معاوضہ اللہ کو دو گے. نحن نرزقک، اللہ کہتا ہے ہم تم کو دے رہے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام جو ہے متقیوں کا ہوگا. دنیا میں بھی اچھا انجام نیکوں کا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہوگا. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک بہت بڑی دولت ہے. نماز جو ہے نا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہے کہ بارش ہوا تیز چلتی تھی تو حضرت مسجد میں جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا کے ذریعے سے تو بارش کی بشارت مل رہی ہے کہ بارش آئے گی اور آپ جو ہے مسجد میں 2 رکعت پڑھنے چلے گئے. حضرت نے فرمایا کہ عائشہ یہ جو ہوا چل رہی ہے نا، جہاں اس سے بارش اللہ برساتا ہے وہاں پتھر بھی برسا سکتا ہے، وہاں آگ بھی برسا سکتا ہے. تو ڈرنا چاہیے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حالات آتے تھے تو ہمیشہ بس نماز کی طرف توجہ، نماز کی طرف توجہ. نماز سے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ نماز کے پابند بنے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اپنے مصائب میں، اپنے حالات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں 2 کام کرو، ایک صبر اختیار کرو، ایک نماز پڑھو. نماز سے اللہ کی نصرت اترتی ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے. ایک مرتبہ مکی زندگی کے اندر بیٹی فاطمہ آئی اور فرمایا ابا جی تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے، مطاف کعبہ میں بیٹھ کر تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے. فرمایا بیٹی تو نے سنا؟ فرمایا ہاں بالکل ابا جی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں کسی طرح ہم جمع ہو کر محمد کو قتل کر دے. کہا اچھا میرے قتل کا پلان بن رہا ہے. فرمایا میرے وضو کا پانی لاؤ، جو لوٹا وغیرہ جو ہوگا جس سے حضرت وضو فرماتے ہوں گے. فرمایا میرا برتن لاؤ وضو کا اور میرا مسواک لاؤ. حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد جو ہے حضرت جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب مطاف کعبہ ہی میں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. اور جو ہے ابو جہل چلا بھی آپ کی طرف لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہا میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ جل رہی تھی، اگر میں آگے بڑھتا تو مجھے کوئی اٹھا کر کے اس آگ میں ڈال دیتا. یہ کیوں ہوا؟ نماز جو ہے نا وہ انسان کی بڑی حفاظت کرنے والی چیز ہے. ہم نے نماز ہی کو ضائع کر دیا ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرو، ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اور صلاۃ الحاجت کے پابند بنو. جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے کہہ دو اللہ میرا یہ مسئلہ ہے تو حل فرما دے. صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو روزانہ 2 رکعت اور اللہ سے معافی مانگ لیا کرو کہ اللہ میرے یہ مسائل ہے. صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو کہ اللہ میرے یہ مسائل ہے تو حل فرما دے. وہ اللہ حل کرنے پر آئے گا تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ غیب سے ہماری شکلیں بنائے گا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا. اللہم تقبل صیامنا وقیامنا. اللہم تقبل تلاوتنا. اللہم انا نسألک ایمانا دائما وقلبا خاشعا وإيمانا دائما ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.